What is happening in Palestine right now وہ کیوں ہو رہا ہے اگر اللہ رب العزت ہے؟ جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اگر اللہ رب العزت ہیں اور اللہ رب العزت منصف ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم نے یہ بات کی کہ عالم آخرت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث اس کے اوپر ہیں، اللہ رب العزت کی بے شمار آیات ان کے اوپر ہیں۔ میں ان کی طرف نہیں جاتا، آج کل بہت ایزیلی ایکسپلور چیزیں کی بھی جا سکتی ہیں۔ آپ کے پاس قرآن کی کوئی نہ کوئی اپلیکیشن ہوگی، اسلام 360 ایک انتہائی عمدہ اپلیکیشن ہے چیزوں کو قرآن میں تلاش کرنے کی۔ آپ آخرت کا دن سرچ بار میں لکھتے ہیں، قرآن کے اندر آخرت کا دن کہاں کہاں مینشن ہے، آپ کو بے شمار آیات خود مل جائیں گی، اور یہ تمام آیات ایسی ہیں جو ہر انسان سمجھ سکتا ہے، یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہیں، اور نصیحت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے قرآن کو آسان ہی رکھا ہوا ہے کہ ہر کوئی اس کو پڑھ کے اپنی زبان میں ترجمہ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کر لے۔ یہاں پہ جو بات میں بیسکلی مینشن کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ why is it so logical to believe in آخرہ، کہ کیوں آخرت کا ہونا ضروری ہے، کیوں عالم آخرت is necessary، کہ اس کے بغیر سینس نہیں بنتی دنیا کی۔ مگر اس کے ساتھ میں ایک ازمپشن، ایک کنڈیشن اس لاجیکل تھیری کے ساتھ ہم یہ لگا دیتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک لاجیکل دلیل ہے، ایک لاجیکل آرگومنٹ ہے جو اللہ رب العزت کو مانتے ہیں۔ جو اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے بات کہ وہ عالم آخرت کو مانے۔ اب شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے وہ عالم آخرت کو کیوں نہیں مانے گا، مگر ہمارے ایک زمانے میں، اور شاید ابھی بھی ہے، یہ بات کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہے، پہلے بہت زیادہ ایک زمانے میں ایک طبقے کے اندر یہ بات ایگزسٹ کرتی تھی کہ کئی لوگوں نے اس کا انکار کیا، کہ اسکالرز نے، کچھ فلاسفرز نے اس چیز کا انکار کیا، اللہ کے اوپر ایمان تھا مگر آخرت کے اوپر نہیں تھا، اس کی ہمیشگی کے اوپر ایمان نہیں تھا۔ تو why does it make sense to believe in آخرہ؟ why is it logical to believe in آخرہ؟ کہ نہیں یار، آخرت کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت کو مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ایک جانتا ہے، اس کا رب صرف اور صرف اللہ ہے، تو وہ اللہ کو تمام صفات کے ساتھ مانتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ بھی مانتے ہیں اور اللہ رب العزت کو اس کی تمام صفات کے ساتھ اللہ مانتے ہیں، جو ہمیں 99 صفات ایک حدیث کے اندر اللہ رب العزت کی مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کے اندر بے شمار صفات اللہ رب العزت اپنے آپ کو جو ایکسپلین کرتا ہے، ان تمام صفات میں سے اللہ رب العزت نے ایک صفت اپنی بیان کی ہے جس کو اللہ رب العزت عدل کہتے ہیں، کہ میں عدل ہوں۔ اس کا مطلب آئی ایم شور ہم سب کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بیسکلی کہ میں جسٹ ہوں اور میں انصاف کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو عادل نہیں کہا، جس کا مطلب ایکچولی عربک میں عدل کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو عدل کہہ دیا کہ جسٹس ہی میں ہوں، آئی ایم بیسکلی دا سورس آف آل جسٹس، تم بھی جو جسٹس کرتے ہو میری دی ہوئی ہے جس سے تم کرتے ہو۔ تو یا اللہ ٹھیک ہے، میں تجھے بھی مانتا ہوں، یا اللہ میں اس بات کے اوپر بھی ایمان لے کر آتا ہوں کہ تو عدل ہے، تو انصاف کرنے والا ہے۔ مگر جب میں دنیا کے اوپر نظر دہراتا ہوں تو یہ سوال میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہمیں عدل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دنیا کے اندر تو شاید ہمیں بالکل بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور انفارچونیٹلی ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں ہمیں اس کا بہت زیادہ کمی اس کی محسوس ہوتی ہے۔ آج بھی دنیا کے حالات آپ دیکھیں، فلسطین میں بھی آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے، روہینیا میں سنس 2016 مسلمانوں کی ایک ایتھنک کلینزنگ چلتی آ رہی ہے۔ مختلف ممالک کے اندر مختلف طریقوں سے آپ کے مسلمانوں کو مختلف طریقے سے اپریس کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم اسلام کے کانٹیکس سے اس کو باہر لے جاتے ہیں، ایک انسان ہے جو بہت ہی اچھی زندگی گزار رہا ہے، اس نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں، یا کسی کے ساتھ اس نے کچھ برا نہیں کیا، وہ اچھی زندگی گزار رہا ہے، وہ اللہ کے احکامات بھی مان رہا ہے، وہ لوگوں کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی اس کی بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے، بہت آزمائشیں ہیں، اور کیا پتا وہ کسی بے گناہ، کسی گناہ میں جو اس نے کیا بھی نہیں ہے اس میں وہ امپلیکیٹ ہوا ہو اور وہ کوئی قید کاٹ رہا ہو۔ انصاف نظر نہیں آ رہا۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ بہت برا کوئی شخص ہے جو اللہ کے احکامات تو دور کی بات ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بھی بھلائیاں نہیں کر رہا، وہ لوگوں کی زمینیں غصب کر رہا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کر رہا ہے، کسی ڈکیتیوں میں انوالو ہے، مرڈرز میں انوالوڈ ہے، لوگوں کے مال کھانے میں انوالوڈ ہے، کسی کے ساتھ اس نے آج تک کوئی اچھا نہیں کیا، کسی کا بھلا نہیں سوچا، مگر ہم اس کی زندگی شاید دیکھیں کہ بہت آسائشوں میں ہے، بہت نعمتوں میں ہے، بہت بہترین آئیڈیل لائف سٹائل وہ گزار رہا ہے، آئیڈیل زندگی گزار رہا ہے، اس کو کوئی بیماری بھی نہیں ہو رہی۔ تو یا اللہ انصاف تو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اور عام طور پہ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں اٹھتا بھی ہے کہ اگر اللہ ہے تو پھر انصاف کہاں پر ہے؟ اگر اللہ ہے تو what is happening in Palestine right now وہ کیوں ہو رہا ہے اگر اللہ رب العزت ہے؟ جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اگر اللہ رب العزت ہیں اور اللہ رب العزت منصف ہیں؟ تو یہ بات سمجھ لیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو عادل مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو عادل مانتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔
اس دنیا میں نظر اگر اللہ تعالیٰ کا عدل نہیں آ رہا تو there must be a جہان, there must be a period or there must be a place in which اللہ رب العزت will display his justice. اس کا ہونا ضروری ہے, ورنہ صرف سمجھانے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. اگر ایسی کوئی جہان نہیں ہے, اگر ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے اور جہاں پہ اللہ رب العزت کا انصاف ہونا ہے, تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ پھر یہ بات لازم آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ عدل نہیں ہے. مگر چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو عدل مانتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرائے. میرے جیسا ایک عام آدمی یا کوئی بھی عام آدمی جو انصاف کرنے والا ہو, وہ کبھی بھی اس چیز کو گوارا نہیں کرے گا, اس کی غیرت اجازت نہیں دے گی کہ یار میں نے انصاف فراہم کرنا تھا, میں نے نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ تو غیرت مندوں کے غیرت مند ہیں, اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جہاں یہاں پہ اللہ رب العزت کی جزا اور سزا ڈسپلے نہیں ہوتی, یہاں پہ اللہ تعالیٰ شو نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہیں اور کریں گے. اٹ میکس ٹوٹل سینس ٹو بلیو کہ اللہ نے پھر کہیں نہ کہیں اور کرنا ہوگا. اگر نہیں کرنا تو پھر اللہ تعالیٰ کا انصاف کہاں گیا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کا انصاف ہی نہیں ہے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ عدل نہیں ہے. مگر ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کو عدل مانتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دیر ہیز ٹو بی اے پلیس. اور پھر وہ پلیس کیا ہے جی؟ وہ پھر ہمیں قرآن بتا دیتا ہے, وہ عالم آخرت ہے جس میں اللہ تسلی کے ساتھ حساب کتاب کریں گے. قرآن میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی مقدار 50,000 سال رکھی ہے. وہ ایک دن 50,000 سال کا ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں سریع الحساب ہوں, کہ میں بہت جلدی حساب لینے والا ہوں, میں سب کو تسلی دلاؤں گا. تو اگر میں یہ بات نہیں مانتا, اگر میں اللہ کو مانتا ہوں مگر اگر میں یہ بات نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ عالم آخرت نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عدل نہیں ہے. مگر چونکہ ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ عالم آخرت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو انصاف دلائے گا. یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بے سینگ بکری کو, جس کو ایک سینگ والی بکری نے مارا تھا, اللہ تعالیٰ اس بے سینگ بکری کو سینگ دیں گے جس سے وہ سینگ والی کو مار کے اپنا بدلہ لے لے گی. تو انسان جو اللہ کے اشرف المخلوقات ہیں ان کے ساتھ تو پھر اللہ رب العزت نے انصاف کرنا ہے. جو کچھ آج کل دنیا میں ہو رہا ہے, اللہ رب العزت سورہ فجر میں کہتے ہیں کہ ان ربک لبالمرصاد, کہ اللہ تعالیٰ تاک لگائے بیٹھا ہے, اللہ تعالیٰ کو سب نظر آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ جانے نہیں دیں گے. تو عالم آخرت میکس ٹوٹل سینس جب آپ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور موسٹ امپورٹنٹلی ہمیں اس میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.